بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها. جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم. حضرات، اس عشرے میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی عظمت قرآن اور مقام رسالت، سورہ یونس کی روشنی میں اس کی چند جو اب مجلس رہ گئی، آج کی ایک مجلس ہے، اس کے بعد کی جو مجلس ہے، اس میں اب ہم خلاصے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم پوری بات پورے سورے پر گفتگو نہیں کر سکتے تھے، تو کچھ موضوعات جو ضروری تھے اور کچھ آیات اس سورے سے منتخب کی گئیں اور ان پر گفتگو کی گئی۔ قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے قرآن نے اس سورے میں متعدد انداز سے گفتگو کی ہے۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہم آیت جو ہے، جسے اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اور بعض اسکالرز کا خیال ہے کہ وہ اس سورے کی سب سے مشہور آیت ہے، اور وہ ہے کہ اگر یہ قرآن وَيَقُولُونَ افْتَرَاهُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو خود بنا لیا ہے، انہوں نے خود یہ قرآن بنا لیا، یہ اللہ کا نہیں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن نے چیلنج کیا ہے، اگر خدا کا نہیں ہے تو پھر اس جیسا ایک سورہ ہے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تم جسے چاہو بلا لو، جمع کر لو، مل کے ایک سورہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انڈیویجول سے کہا جائے کہ تم لے آؤ، میں اکیلا کیسے لے آؤں گے، نہیں تم کسی اور کو ملا دو، اس کو ملا دو۔ من استطعتم، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے، جس کو چاہو بلا لو، پوری دنیا کو بلا لو، کانفرنس کر لو، سیمینار کر لو، جو چاہو کرو، اور یہ سب کر کے تم ایک سورہ لے آؤ۔ پہلے دعویٰ کیا کہ پورا قرآن لے آؤ، میں وہ سب آئے تھے کیونکہ بہت سے آج ہمیں آپ کے پیغامات دینے ہیں۔ پہلے یہ اعلان کیا کہ پورا قرآن لے آؤ، پھر کہا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، یہ سورہ ہود کی آیت۔
کہ چلو اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورے لے آؤ. پھر کہا 10 سورے بھی شاید تمہارے لیے زیادہ ہیں، اچھا ایسا کرو تم ایک سورہ لے. ابھی جو ایک سورہ کہا، جس ایک سورہ کہا، آیتیں نہیں کہیں. کتنی آیتیں؟ ایک سورہ. اب ایک سورہ بقرہ بھی ہو سکتا ہے اور سورہ کوثر بھی ہو سکتا ہے. تو اوریجنلی سورہ کوثر خود ایک چیلنج بنا تھا، تو لا ایک سورہ 3 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ لیا سورہ کوثر کی طرف. کیا مشکل ہے تمہارے لیے؟ اب تم یہ کہہ رہو کہ خود انہوں نے بنایا ہے، تو اگر یہ عام بشر ہیں اور ایک عام بشر ایک پورا قرآن لا سکتا ہے تو تم ایک سورہ لیا. اگر 6000 سے زیادہ آیتیں ایک بشر لا سکتا ہے تو تم بھی تو بشر ہو، تو پھر تم 6000 نہیں 3 آیتیں لیا. اور ایک جگہ کہا کہ فاتو بحدیث من مثلہ، کہ اچھا چلو تم آیتیں بھی نہیں لا سکتے پورا سورہ، تو اس جیسے کوئی ایک بات ہی لے آؤ. اس کا مطلب نہ تم ایسے کلمات لا سکتے ہو، نہ ایسے معانی لا سکتے ہو. یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج دنیا کی کسی کتاب نے نہیں کیا. اور یہ چیلنج کا باقی رہنا اور اس کے مقابلے پر کسی کا آج تک کوئی سورہ لانے میں آج تک ہر ایک کا کام جو ہے ناکام رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی شخص اس کا جواب نہیں لا سکتا. ورنہ جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک چیلنج کیا گیا ہے اس کو پورا کر دو، خود بخود یہ دین ختم ہو جائے گا. کہنے دیکھیں انہوں نے چیلنج کیا تھا، ہم تو اس سے بہتر سورہ لیا، اس جیسا لیا. بہتر کی بات ہی نہیں کی، اس جیسا لیا. اب دیکھیں یہ ایک چیلنج تھا. توجہ کیجئے کہ عجیب چیلنج قرآن نے کیا. کس انداز کے چیلنج کیا؟ ایک تو یہ چیلنج کیا کہ اس جیسا لیا ہو. پھر یہ چیلنج کیا کہ جس کو چاہو جمع کرو. ایک طرف ایک ہے، ایک فرد ہے جو اپنی ایک کتاب پیش کر رہا ہے، ایک کر کے خدا کی ہے. تم کہو اس کی ہے، اگر اس کی ہے تو یہ ایک ہے. تم جس کو چاہو لو، پوری دنیا جمع کرو. یہ 2 چیلنج ہوئے. ایک ہی چیلنج میں 2 چیلنج ہوئے. اب اسی چیلنج میں تیسرا چیلنج. توجہ کیجیے، یہ اعجاز قرآن ہے. اگر قرآن مجید کوئی پوچھے کیسے معجزہ ہے، اس کے بہت سے ریزنز ہیں why Quran is a miracle. There are several reasons for that. ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ قرآن نے چیلنج کیا، اور چیلنج پر ایک اور چیلنج کیا ہے کہ تم سب کو بلا لو. اور اس چیلنج پر ایک اور چیلنج کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. وہی بات جو یہاں کہی گئی، وہی بات سورہ بقرہ میں کہی گئی کہ اگر تم ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ، اور جس کو چاہو تم جمع کرو، سب مل کے لے آؤ، ایک آدمی نہیں، سب مل کے سورہ لے آؤ. اب اس کے بعد چیلنج پر چیلنج کیا تھا، اور یہی ہے اجازت پر. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، لن نفی ابد کے لیے ہوتا، مستقبل کے اور ہمیشہ کی نفی کے لیے لفظ لن استعمال ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ سے اللہ نے کیا کہا تھا، لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو، نہ یہاں نہ آخرت میں، کبھی تم دیکھ نہیں سکتے. تو مستقبل کے لیے اگر نفی کرنے کی کہ never happen, this will never happen, never ever in future، تو اس کے لیے لفظ لن استعمال ہوتا ہے. ان لم تفعلوا، لم پاسٹ کے لیے، اگر تم نہیں کر سکو اور تم نہیں کر سکو گے. توجہ، چیلنج پر ایک اور چیلنج، اور اس کے اوپر یہ چیلنج کہ تم اس چیلنج کا جواب نہیں لا سکو گے. یہ بھی چیلنج ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ چیلنج کے اوپر چیلنج، پھر چیلنج پر ایک اور چیلنج. تو یہ تو بہت ہی بہت بڑی بات ہو گئی. اس پر تو فوراً ہی مخالف کو آنا چاہیے کہ بھائی یہ بڑے چیلنج کر دیے قرآن نے، چلو کچھ تو کرو، کچھ تو کرو. آج تک نہیں آیا. ہاں کچھ لوگوں نے کوشش کی، کمپیئر کیا، کہاں قرآن اور کہاں یہ.
ایک نے کہا کہ انا اعطیناک الجواہر فصل لربک وجاہر، ہم نے تم کو جواہرات دیے ہیں تو تم اللہ کی عبادت کھل کے کرو۔ جواہر دیے، کہاں جواہر اور کہاں کوثر؟ کوثر جو ہے کثرت کا بھی جمع الجموع ہے، اور نہ صرف جمع الجموع بلکہ مبالغہ در مبالغہ ہے۔ کوثر بہت کثرت، اتنی کثرت جس کا کوئی تصور نہ کر سکے اسے کوثر کہتے ہیں۔ خیر کثیر ہم نے عطا کیا، اس خیر کثیر میں کہاں جواہر اور کہاں خیر کثیر، اور پھر جب کوثر کے مفاہیم پیش کیا اللہ نے کہ حقیقت کوثر کیا ہے، اس حقیقت کوثر کے مقابلے میں جواہر کی ویلیو کیا ہے۔ جواہر تو کوثر کے جو مصادیق ہیں ان کے ہاتھ کے دھون جواہر بن جاتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد تو اسی پیٹرن کو کاپی کیا، کاپی کرنے کے بعد بھی بات نہیں کر سکے اور بہت ہی محنت سے کیا۔ تو اس طرح کے اور ایسا نہیں کہ کوشش ہی نہیں کی، کوشش کی لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کس نے؟ اسکالرز نے ریجیکٹ کیا، مسلمانوں نے نہیں، خود نان مسلم اسکالرز نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ بات نہیں بنی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایک چیلنج ہے۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس کی طرف سے خود بخود ایک یہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ جب اس جیسا نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو اب قرآن کا ساتھی جس کو بنایا گیا اس کی بھی شان یہ تھی کہ اس جیسا کوئی نہ لا سکا نہ لا سکے گا۔ آج شب عاشور تو آپ کو بولنا چاہیے، آج شب عاشور تو آج آپ کم سے کم اظہار کریں کہ ہاں یہ بات آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، حجاج ہے اور حجاج نے اکبر کو گرفتار کیا اور کہا ہم تمہیں قتل کریں گے۔ کہا معلوم ہے تم ہزاروں کو قتل کر چکے ہو، علی والوں کو ہم کو بھی کر دو۔ کہا نہیں تم بچ سکتے ہو۔ کہا کیسے؟ کہا تم اعلان کرو کہ تم علی سے اظہار برات کرو، تم علی کی محبت چھوڑ دو، ابھی ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ ہر علی والے سے کہتا تھا، مرنے سے پہلے ہر علی والے سے کہتا تھا کہ محبت چھوڑ دو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ تو ہر ایک یہ کہتا تھا کہ 1000 بار بھی ہمیں قتل کر دے علی کی محبت ہم چھوڑنے والے ہیں۔ ہمبر نے کیا کہا؟ بالکل اس کے برعکس، اس نے کہا جس طرح کہتا تھا ہر ایک سے، اس کو بھی موقع دیا، ہمبر تم بھی اگر بچنا چاہتے ہو علی کی محبت چھوڑ دو۔ اس نے کہا دیکھو موت سے تو تم ہم کو بچ جاؤ، یہ تمہاری بیوقوفی ہے، لیکن تمہاری ایک خواہش ہے اور مجھے معلوم ہے کافی عرصے کی خواہش ہے، میں اسے پورا کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو؟ میں علی کی محبت چھوڑ سکتا ہوں۔ عجیب، ہمبر علی کا غلام بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ میں علی کی محبت چھوڑ سکتا ہوں۔ چھوڑ سکتے ہو؟ ہاں چھوڑ، نو پرابلم۔ تو پھر چھوڑو، اعلان کرو، میں تم کو چھوڑ بھی دوں گا، تم کو انعام بھی دوں گا۔ ارے یہ تو میری نسل اس پہ فخر کرے گی کہ کوئی تو ملا علی کی محبت چھوڑنے والا، یہ میری کامیابی کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ چھوڑو، کہو، اعلان کرو کہ میں چھوڑتا ہوں علی کی محبت۔ کہاں میں اعلان کر دوں گا، وہ سب کے سامنے کہہ بھی رہا ہوں، میں اعلان کر دوں گا، ایک شرط ہے میری، ایک۔ اس نے کہا یہ ایک نہیں، تم 10 بھی شرطیں رکھو گے تو میں پوری کروں گا، تم بس یہ اعلان کر دو کہ میں علی کی محبت چھوڑوں، یہ میری کامیابی ہوگی۔ کہاں ایک شرط ہے وہ پوری کر دو۔ کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم کوئی ایسا لے آؤ علی جیسا کہ میں اس سے محبت کر سکوں۔ کوئی شرط نہیں، تم 10 کہہ رہو 10 نہیں، ایک ہی شرط، علی جیسا کوئی لے آؤ جس سے میں محبت کروں۔ مجھے تو محبت کرنی ہے کسی سے، اب تم کہہ رہے ان کو چھوڑ دو، میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر لاؤ نا کوئی علی جیسا کہ پھر جس سے میں محبت کروں۔ اچانک اس کی زبان سے بے ساختہ ہی نکلا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔
دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے کہ علی کا تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، علی جیسا تو ہم لا ہی نہیں سکتے، ارے نہ قرآن جیسا لا سکتے ہو نہ علی جیسا لا سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟ علی جیسا نہیں لا سکتے، اس نے جیسی کہا بھئی یہ تو نہیں، اس نے بے ساختہ کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، جیسے اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا تو قمبر نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ تو قرآن کا چیلنج، ارے چھوڑو تم کس کو لاؤ گے، علی علی جیسا کیسے لائیں؟ تم شاید تمہاری بہت بڑا چیلنج بن گیا، یہ تو قرآن لے آؤ، اب قرآن کیسے لے آئیں؟ تو قرآن نے کہا اچھا سورہ لے آؤ، اب سورہ میں سب سے چھوٹا سورہ لے آؤ، سب سے چھوٹا سورہ لے آؤ نا، یہ چیلنج بن گیا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں چلو تم علی جیسا نہیں لا سکتے، ہمیں معلوم ہے نہیں لا سکتے، تو چلو اس کو ہم آسان کر دیتے ہیں، تم علی اصغر جیسا لے آؤ، یہ چھوٹا لے آؤ نا، جو تیر کھا کے مسکرا دے ایسا کوئی لے آؤ، لا سکتے ہو؟ یہ فضائل ہیں علی اصغر کے، فضائل ہیں، یہ کمال ہے۔ علی اصغر جیسا دنیا کا کوئی انسان، بڑے سے بڑا انسان ایسا نہیں ہو سکتا، نام اصغر ہے کارنامہ اکبر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو محترم یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے اور کانفیڈنس ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو، ہمارے یوز کو۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے یوتھ کی کہ ہم ان تک اس دین کو، اس عقیدے کو صحیح طریقے سے منتقل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس طرح کریں، میں اس سے پہلے بھی شاید کبھی کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا اور بار بار کہنا چاہیے، اس طرح منتقل کریں اس عقیدے کو کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ سے بہتر ہے آپ کا فرزند، عقیدے میں آپ سے آگے ہے، پیچھے نہیں۔ یہ مت کہ ہاں بھائی وہ بھی آ جاتا ہے مجلس میں، ابھی اس عشرے میں وہ 4 مرتبہ تو آیا ہے، ماشاءاللہ 4 مرتبہ آیا۔ آپ کتنی مرتبہ آئیں کہ میں تو 10 مرتبہ آیا۔ بات جب ہے وہ جب 11 مرتبہ آئے، اگر آپ 10 مرتبہ آئے تب آپ کامیاب ہیں، وَإِلَّا اگر آپ 50% پہ راضی ہیں کہ میں نے 50% دین اس کو دے دیا، جتنا جذبہ میرے دل میں، عقیدہ میرے ایموشنز اہل بیت کے لیے، میرے عقل کے ذریعے میں جو تدبر کرتا ہوں قرآن میں، وہ جو محبت ہے، وہ عشق ہے، اس کا میں نے کم سے کم 50% تو دے دیا۔ آپ اور یقین جانے کہ اس کم سے کم اس ملک، اب تو خیر انٹرنیشنل ہو گئی یہ بات، کہ جو پیرنٹس 50% دینے میں کامیاب ہو جائے، واقعی لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی بہت مشکل ہے، 50% ہے نا، بہت مشکل کام ہے، مگر دے دیا 50%، اب اسی پہ مطمئن ہم کیا کریں؟ تو کیا ہوگا؟ آپ نے 50% دیا، وہ اپنے بچوں کو کتنا دے گا؟ وہ بھی 50% دے دے گا، پھر وہ اپنے بچوں کو کتنا دے گا؟ 3 نسلوں میں کیا ہونے والا ہے سوچ لیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 50% مت دیں، 90% مت دیں، 100% بھی نہیں، 110% جب آپ دیں گے تب آپ کامیاب مانے جائیں۔ اس لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس میں آپ کو مشقت کرنی ہوگی، آپ کے لیے آپ صحیح پلان کرنا ہوگا، انڈیویجول پلان، فیملی پلانس، کمیونٹی کے پلان، سینٹرز پلان، علماء مل کر سب پوری قوم مل کے جب پلان صحیح کرے گی تب ان بچوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں گے، واللہ ہم سب مسئول ہیں ان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ، اب یہی سورہ یونس، میں نے آیت سورہ یونس کی پڑھی تھی، پھر سورہ یونس کی بات آج پڑھ رہا ہوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو پسندیدہ ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، وہ گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ہر وقت سٹریس میں ہیں، ہر وقت ان کو یہ نقصان ہو گیا اور مجھ کو یہ کرنا ہے، صرف دنیا میں پڑے ہوئے۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی نظر میں کامیابی ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر کون سی کامیابی؟ سنیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے نہ وہ حزن کرتے ہیں۔ یہ جو خوف اور حزن کیا ہے؟ یہی اصل میں
اسٹریس ہے. آج اس دور میں 95% لوگ اسٹریس کا کسی نہ کسی لیول پہ شکار ہیں. یوتھ اسٹریس میں ہیں، پیرنٹس اسٹریس میں ہیں، بچے اسٹریس میں ہیں، قوم اسٹریس میں ہیں، لوگ اسٹریس میں ہیں. اس کا علاج قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، پھر دیکھو کتنا تم کو سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے ذکر خدا سے. اور ذکر خدا کیا ہے؟ یہی ہے جو آپ بیٹھ کے ذکر علی کر رہے ہیں، یہی تو ذکر خدا ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. جس مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو وہ مجلس تو ہو سکتی ہے مگر زینت کے بغیر مجلس ہوگی. مجلس کا مطلب صرف یہ مجلس نہیں جنرل، مولا جنرل بات کر رہا ہے، یہ تو خصوصی مجلس ہو گئی. یہ تو ہوتی ہی ذکر اہل بیت کے لیے. مجلس یعنی اینی گیدرنگ، اینی سٹنگ، اینی میٹنگ، کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر لو، علی کے ذکر سے اس کو زینت دے دو، ڈیکوریٹ اس کو کرو. یہ ڈیکوریشن جو ہے وہ گانوں سے نہیں ہوتا کہ صاحب ہم آج خوشی کا کوئی محفل جمع کر رہے ہیں، آج کوئی شادی کا کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم اس میں گانے لگا دیں تاکہ کچھ تھوڑا سا کچھ فن ہو جائے. مولا کہتے ہیں فن از ذکر علی ابن ابی طالب. مولا کے علی میں، مولا کے ذکر میں جب تم کو خوشی محسوس ہونے لگے اس وقت تم اولیاء اللہ میں شامل ہو. اس لیے کہ علی ولی اللہ ہے، حقیقی ولی اللہ ہے. اس اعتبار سے اگر تم واقعی خدا سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، خدا کی طرف آنا چاہتے ہو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. اور دیکھیں قرآن کا اسٹائل اور قرآن کی بلاغت اور ایلیکوینس، لا خوف ولا هم يحزنون، کیا مطلب؟ خوف اور حزن نہیں ہوگا. یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ سٹریس انسان کو دو ہی چیزوں سے ہوتا ہے، یا ماضی کا یا فیوچر کا. ارے یہ ہو گیا، آپ اسی پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ اسی یہ ہو گیا. It's okay, take it easy. ابھی یہ ہو جائے گا، اس کا خوف آگے. تو پیچھے کا حزن ہوتا ہے، آگے کا خوف ہوتا ہے. مومن وہ ہے جس کو اس دنیا کے تعلق سے نہ ماضی کا کوئی خوف ہو، نہ ماضی کا کوئی حزن ہو، نہ مستقبل کا خوف. لَهُ الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ. کون ہیں لوگ؟ یہ آیت نمبر 62 پھر 63 کیا ہے اس میں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو مؤمن ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو متقی، تقوی جو اختیار کرتے ہیں. یہ تقوی کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی تو بھائی ہم ہو نہیں سکتے، متقی تو بہت بڑی بات ہے. اگر متقی نہیں ہو سکتے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم علی والے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ علی والا ہونا اور متقی ہونا یہ سینونیمز ہیں، سیم میننگ. کہ میں علی والا ہوں، یس، تو اس مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں متقی ہوں. نہیں، متقی تو نہیں ہو سکتا. یہ خود ایک مضمون ہے بہت بڑا، لیکن میں بہت سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے 3-4 جو آپ کو پیغام دینے ہیں آج شب عاشور، اور میں اکثر دیتا ہوں اور اکثر شاید ریپیٹ بھی ہوتے ہیں ہر سال. اس اوکے. اب اتفاق کی آیت بھی آ گئی ہے اس سورے میں. ہر سورے میں کوئی سورہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں تقوی کا ذکر ہو اور زور نہ ہو. متقی ہونا ہے، you have to be a متقی. You have no choice. آپ مت کہیں گے اوکے let me see if I can do it. No, not let me see. As soon as آپ نے کہا کہ میں علی والا ہوں، right away you have to be a متقی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ تو اگر کوئی متقی نہیں تو اس کو قرآن کی ہدایت تو نہیں ملے گی نا. اور اگر قرآن کی ہدایت آپ کو نہیں ملے علی والوں کو، تو کس کو ملے گی؟
قرآن ہے ہی ان کے لیے ہدایت، بنے گا ان پیغام سب کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اسی سورہ میں آیت نمبر 182 میں سورہ بقرہ کی، ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو پھر یہاں تو کہہ رہا ہے کہ ہدی للمتقین کا نہیں، ہدایت ایز اے پیغام، ایز اے میسج از فار ایوری ون، لیکن ایز اے میسج ایکسیپٹنس صرف ان کی طرف سے ہوگا جو متقی ہوں، قبول صرف وہ کریں گے جو متقی ہوں. سمجھے نہیں؟ اس کو اس طرح سمجھے. آپ بتائیے کہ آپ کے جو مولا ہیں، مولا علی، کس کے مولا ہیں؟ کہاں تک ہیں یہ؟ ان کی امامت کس جگہ تک ہے؟ ہم نے کہا یہ کیا سوال ہے، پوری کائنات کے مولا ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں. پوری کائنات کے امام ہیں؟ ہاں پوری کائنات کے امام. اگر پوری کائنات کے امام ہیں تو سب کیوں نہیں مانتے ان کو؟ سب مانتے امام کیا نہیں؟ کون مانتا ہے؟ ہم مانتے. تو بھئی یہ اتنی چھوٹی سی اقلیت صرف ان کو امام مان رہی ہے، باقی سب کچھ مانتے ہیں ان کو، بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، اللہ کے ولی بھی مان لیں گے، خلیفہ رسول بھی مان لیں گے، سب کچھ مان لیں گے، لیکن امام صرف یہ لوگ کیوں مان رہے ہیں؟ تو کیا صرف آپ کے امام ہیں وہ؟ بتائیں مجھے. آپ نے کہا نہیں صاحب، امام ہمارے تو نہیں، امام تو سب کے. جب سب کے امام ہیں، سب کیوں نہیں مان رہے ہیں، صرف آپ کیوں مان رہے ہیں؟ کہا بھی ماننے کی بات ہے، امام تو سب کے ہیں، مان صرف ہم رہے ہیں. سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ علی امام المتقین ہے. علی کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ عجیب پیغام ہے. علی کیا ہے؟ امام المتقین. ویسے امام کائنات ہیں، مگر کبھی آپ ان کو کہتے ہیں امام کائنات، مولائے کائنات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امام کائنات ہے، امام کائنات کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے، لیکن لقب کیا ہے؟ امام المتقین. متقین کیوں؟ اس لیے کہ علی کے وہی صفات ہیں جو قرآن کے، قرآن کے وہی صفات ہیں جو علی کے. جیسے قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، مانیں گے صرف متقی. علی سب کے امام ہیں، مانیں گے صرف متقی. اس لیے علی امام المتقین ہے. اور اس کی وضاحت کروں، ایک صلوات پڑھیں. آپ سے پوچھتا ہوں کہ خلیفہ رسول کون ہے؟ علی نا، مگر لوگوں نے کہا ہم ہیں. خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ علی، مگر لوگوں نے کہا ہم ہیں. امیر المومنین کون ہے؟ علی، مگر لوگوں نے کہا ہم ہیں. 10 ایسے القاب ہیں جو علی کے ہیں مگر دوسروں نے لے لیے ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور جو بھی میری آواز سن رہا ہے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک فرد بتا دو پوری ہسٹری میں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں امام المتقین ہوں. بھائی جب سارے القاب لے لیے تو یہ بھی لے لو، کہہ دو کہ بھئی ہم جن کو مانتے ہیں وہ امام المتقین ہیں. کہو نہیں، امام الناس ہیں، امام المسلمین ہیں، امام جماعت ہیں، امام جمعہ ہیں، امام المتقین نہیں. تو کیا وجہ ہے کہ سارے القاب تو لے لیے، امام المتقین کا لقب کیوں چھوڑ دیا؟ بڑے نائس تھے اس لیے، کس وجہ سے چھوڑ دیا امام المتقین؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا اس پوری زندگی میں؟ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ بھئی کسی اور نے امام المتقین ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ وائے؟ اس کا سمپل ریزن آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بات کو مختصر کر. اس لیے کہ جس نے کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اس سے پوچھو تم خلیفۃ المسلمین ہو؟ ہاں. مسلمین کا خلیفہ ہو؟ جی. کہاں وہ مسلمین جن کو تم خلیفہ کہتے ہو؟ یہ لاکھوں لوگ، یہ سب مسلمان ہیں، میں ان کا خلیفہ ہوں. اچھا تو تم امیر المومنین بھی ہو؟ جی. کہاں ہیں وہ مومنین جن کے تم امیر ہو؟ یہ سب جن کو دیکھو نا خود کو مومن کہہ رہا ہے، سب 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 میں. اگر وہ کہتے کہ میں امام المتقین ہوں
اور ان سے پوچھا جاتا کہ اچھا تو تم متقین کے امام ہو، بتاؤ متقی کہاں ہیں؟ تو وہ سلمان فارسی کہاں سے لاتے؟ وہ عمار یاسر کہاں سے لاتے؟ وہ میثم تمار کہاں سے لاتے؟ یہ جو حقیقی متقی تھے انہوں نے مانا ہی امام صرف علی کو. وہ کہتے کہ بھائی ارے بھائی متقی تو ہم ہیں، تم کہاں سے امام بن گئے؟ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ ہی نہ کریں جو ہم کو دکھانا پڑے کہ کون متقی ہے. سمجھے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا، توجہ کیجئے گا، سلام ہو علی کے ان چاہنے والوں پر جن کا میں ابھی نام لے رہا تھا، اور ایک بہت طولانی فہرست ہے ان اعلیٰ مؤمنین کی، متقین کی، کہ جنہوں نے دراصل یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے تقوی کے معیار کو اتنا بلند کیا کہ کسی کی مجال ہی نہیں ہوئی متقی ہونے کا دعویٰ کرنے کی، اور اس بنا پر پھر کسی کی مجال نہیں ہوئی امام المتقین ہونے کا دعویٰ کرنے. تقوی کے معیار کو علی والوں نے بلند کیا، اور یہ مخصوص ہو گیا بس علی والوں سے. اب علی ہیں امام المتقین اور ان کے ماننے والے ہیں متقین. اور اس کی دلیل کیوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھیں، یہ طے کر کے اٹھیں کہ مجھے آج سے متقی ہونا ہی ہونا ہے. میرا گول کیا ہے؟ متقی ہونا. صرف میرا گول نہیں ہے، میری فیملی متقی ہوگی، میرے دوست متقی ہوں گے، میری فیملی متقی ہوگی، میرے بچے متقی ہوں گے. صرف علی کرنے سے متقی ہو جاؤں گا میں؟ ہاں علی کرنا جو ہے وہ تقوی کی سند ضرور ہے، لیکن اس تقوی تک پہنچنے کے لیے جو منزلیں طے کرنی ہے یہ بتائیں. یہ تو طے ہے نا کہ امام المتقین ہے علی کیا ہے؟ متقین کے امام. ٹھیک، وہ تو سب کے ہیں، لیکن خود علی بھی کہیں گے میں تو ان متقین سے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں، لہٰذا میں ان کا امام ہوں. اب ایسے گروپ جب بنے گا نا، گروپ یہ اس امام کو مانتے ہیں، یہ اس امام کو مانتے ہیں، یہ اس امام کو مانتے ہیں، اس امام کو ماننے والے یہ کہلا رہے ہیں، اس امام کو ماننے والے کا گروپ یہ ہے، اس امام کو ماننے والے کا گروپ یہ ہے. علی کو جو ماننے والے ہیں امام، اس گروپ کا نام کیا ہے؟ بولیں سب بولیں، اور زور سے بولیں بھائی، کم سے کم یہاں تو بولیں متقین. بولیں نہیں، اور زور سے بولیں. جزاک اللہ کو سلامت رکھے، کم سے کم بولے تو. جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو وہ گروپ جو علی کی امامت کے اندر میں ہے، اس گروپ کا نام بتائیں پھر سے. ماشاء اللہ. اب سنو، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت کے دن ہر گروپ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب علی بھی آئیں گے، ہر امام آئیں گے. یہ بھی امام بنے ہوئے تھے وہاں، اچھا لاؤ ان کے گروپ کو لاؤ. تم بھی امام تھے، چلو ان کا گروپ بھی آ جائے. ابھی بھی اماموں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے وقت نہیں ہے، لیکن جو اب سب جب امام آئیں گے نا، اب ایک اور بھی آئے گا امام جو حقیقی امام ہے، جس کو خدا نے امام بنایا. اب یہ بھی امام آ گیا، اس کا گروپ کہاں ہے؟ کون ہے اس کا گروپ؟ کیا یہ تو متقین کا امام ہے؟ تو اب اعلان کا جتنے متقی ہیں ادھر آ جائیں. تو پتا چلا کہ امام علی کو امام ماننے کے بعد متقی ہونا چوائس نہیں ہماری کہ چاہے تو ہو جائیں چاہے تو نہیں ہو جائیں. یہ تو اس وقت کہیں جب آپ کہیں کہ میں چاہے تو علی کو امام مانوں چاہے تو نہیں مانوں. ہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں چاہے تو متقی بن جاؤں چاہے تو نہیں. لیکن آپ نے کہا علی کو تو امام مان لیا، میں نے مان لیا تو پھر یہ بھی طے کر لیا کہ آپ متقی بنیں گے. اس لیے کہ علی کی امامت میں آنے کے بعد اس دنیا میں بھی متقی ہونا ہوگا، اور آخرت میں بھی علی کے ساتھ جو آئے گا وہ گروہ ہوگا ہی متقین کا گروہ. اس لیے کہ امام کے ساتھ آئے گا، اور یہ امام المتقین ہے، تو ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ جب بلایا جائے گا تو علی کے ساتھ متقین کا گروہ آ رہا.
اب تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گھبرا گئے، اوہو تو پھر ہم کو تو متقی ہونا ضروری ہے. جی 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 ضروری ہے، اس میں ذرہ برابر شک مت کیجیے گا. اگر ابھی تک نہیں کوشش کی تو بس یہی گول بنائیں زندگی کا، آئی وانٹ ٹو بی اے متقی. کیا ہے متقی؟ ہم نے سنا بڑا مشکل ہے متقی ہونا. متقی کے درجات ہیں. امیر المؤمنین خود امام المتقین نے 100 صفات بیان کی ہیں، بہت ہی خوبصورت زبردست، جو آپ کی ایک صفت بھی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. وہ صفات بیان کی ہیں میرے مولانا. وہ صفات آپ دیکھیں گے نہج البلاغہ، لیکن قرآن 2 جملے استعمال کر رہا ہے تقوی کے لیے، تاکہ آپ آسان سمجھیں. تقوی مشکل کام نہیں. کم ترین لیول تقوی کا جس میں آپ امام المتقین کے دائرے میں، امام المتقین کی امامت کے دائرے میں آ جائیں گے، وہ کیا ہے؟ حرام سے بچو، واجب ترک نہیں کرو. بس 2 کام کرنا. ہو سکتا ہے صرف میں کہوں کہ ایک کام کرنا، جاؤ ایک کام کرو، حرام نہیں کرو، گناہ نہیں کرو. کرو واجبات نہیں، واجبات کو ترک کرنا گناہ ہے. بس صرف ایک بات طے کر لو، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے تاکہ میں متقی رہوں اور علی کی امامت کے دائرے میں رہوں. گناہ نہیں کرنا ہے مجھ کو کرنا ہے. میں بچوں کو بھی بتاؤں گا، دیکھو بیٹا گناہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہم علی والے، ہمیں متقی رہنا. تو قرآن نے 2 آیتیں کہیں. ایک جگہ کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تقوی اختیار کرو. یہ سب سے فرسٹ سٹیج ہے تقوی کا. اس کے بعد کیا کہا؟ فاتقوا اللہ حق واتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے اس طرح ڈرو، ایسا تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی کا، حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت آخری لمحے تک تمہیں تقوی، حق کے تقوی، اور وہ تو بہت ہی ٹاپ ہے. تو کم سے کم یہاں سے ہم سٹارٹ کریں، گناہ نہیں کرنا. یہی پیغام کربلا کا، یہی پیغام ہر امام کا، یہ پیغام قرآن کا. بہت سی آیتیں میں سوچ رہا تھا لیکن بالکل وقت ختم ہو چکا ہے میرے پاس. ایک آیت اور پڑھوں گا اور اس میں ایک پیغام، اور وہی کافی ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ پیغام میں ہر سال دیتا ہوں، اور یہ مجلس انٹرنیٹ پر باقی ہیں. جو حضرات جنہوں نے مس کی ہیں اس سے پہلے کی مجلس سے، وہ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ علم ٹی وی بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس پر آپ جائیں اور آپ دیکھیں. اس کو پھر سے سن لیجیے، اپنے دوستوں کو سنائیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. بس جلدی سے آیت نمبر 71 میں اور 72 میں حضرت نوح کا ذکر ہے. حضرت نوح کے ذکر میں 71 میں ایک بات تھی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اجر کے تعلق سے اس کا وقت ختم ہو گیا، میں شاید بعد جو بھی وقت رہ گیا اس میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ایک جو ابھی ایز اے پیغام پوری دنیا کے علی والوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ اس آیت سے ملنا ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 73 کہ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. لوگوں نے نوح کا انکار کیا مگر ہم نے نوح کو بچا لیا اور ہر اس شخص کو بچا لیا جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں. بس یہی ہے پیغام. پورے قرآن میں آپ جہاں بھی انبیاء کا ذکر پائیں گے نا، عذاب آیا ان کی قوم پر، اللہ نے ان کو نجات دی، تو اللہ نے کہا ان کو ہم نے عذاب دیا، ان کو نجات دی، اور ومن معہو، اور جو بھی ان کے ساتھ تھے. وقت ہوتا تو میں وہ تمام آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں. سورہ ہود کی آیات آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے. ہم نے ہود کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے، موسیٰ کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے، ہم نے شعیب کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے.
تو نبی کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے ومن معه، علاوہ حضرت نوح کا جہاں بھی ذکر کیا کہ نجات دی، وہاں پر شرط لگا دی کشتی، وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، یہاں پر ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، یعنی کہ جو بھی ان کے ساتھ کشتی میں آئے، وَمَن مَّعَهُ کہ رکے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کشتی جو نوح نے بنائی تھی وہ کشتی نجات تھی. خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک نوح کے ساتھ آنے والا کشتی میں نہیں آ جائے گا میں اس کو نجات نہیں دوں گا. یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں تو میرا تعلق یہ ہے نوح سے، اگر بیٹا بھی ہوگا تو اس کو ہم ڈوبے دیں گے، وہ ڈوب جائے گا. کشتی میں آنا ضروری ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کوئی اور مثال نہیں دی. اپنے اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی ہمیں رسول اللہ سے تو محبت ہے. رسول اللہ نے کہا جیسے کوئی یہ کہے کہ مجھے تو نوح سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کشتی سے ہے، تو کہا پھر تو تم ڈوبو گے. ایسے ہی تم رسول اللہ سے آ کے اظہار محبت کر کے کشتی سے اگر الگ ہو گئے تو ڈوب جاؤ گے. اور یہ کشتی نجات صرف اہل بیت ہے. ٹھیک، کشتی نجات بس اہل بیت ہے. ومن معه فی الفلک، رسول اللہ کے ساتھ بھی اللہ انہی کو بچائے گا جو رسول اللہ کے ساتھ کشتی میں ہوں گے سوار. اور کمال یہ ہے کہ کشتی کے باہر نہیں چلو، کیا مجال اس پانی کی جو نوح کو اذیت پہنچاتا یا ان کو ڈبو دیتا. عذاب نبی پہ آ نہیں سکتا، لیکن خدا نے نبی سے کہا نبی تم کو بھی کشتی ہی میں رہنا ہے. آپ سمجھ میں آیا کہ جب چادر کی کشتی بن رہی تھی تو نبی پہلے کیوں آ گئے تھے؟ اس لیے کہ نبی کو بھی اسی کشتی میں رہنا ہے جو کشتی اہل بیت ہے، جو کشتی میں جاتے. اور جب نبی کو کشتی میں رہنا ہے تو جو نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کشتی سے الگ کیسے ہو سکتا؟ اگر الگ ہو بھی گئے تو بھائی وہ رشتہ جو نہیں ٹوٹتا وہ بھی ٹوٹ جائے گا. بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، ابھی بھی قرآن اس کو بیٹا ہی کہہ رہا ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح نے ندا دی اپنے بیٹے کو. بیٹا کہہ رہا ہے خدا، پھر بھی کہہ رہا مگر اہل سے نہیں. پتا چلا کہ جو رشتہ نہیں ٹوٹتا کشتی کی دشمنی سے وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو جو رشتے لفظوں سے بنتے ہیں لفظوں سے ٹوٹ جاتے ہیں وہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں کشتی سے دشمنی کرنے کے بعد؟ یہ ہوا جنرل پیغام ان لوگوں کے لیے جو کشتی سے بچ کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی نجات نہیں ملے گی، پیریڈ. کسی کی بات مت سننا، نہ میری بات سننا، نہ کسی اور مولوی کی بات سننا. عقل سے کام لینا. اللہ تم سے سوال کرے گا، تمہارا کوئی وکیل بن کے وہاں نہیں جائے گا. عقل سے کام لینا. اس کشتی نجات سے الگ مت ہونا. حسین بھی کشتی نجات، اہل بیت کشتی نجات، کشتی نوح کی طرح. یہ ہو گیا. اب ان سے ہے جو کشتی میں آ گئے. آپ سب کشتی میں ہے نا؟ سے الحمدللہ آخر تک کی آواز آنا چاہیے. آپ کشتی نجات میں ہے نا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. ہم سب کشتی نجات میں. اب سنیے عجیب بات. اور یہ آواز جہاں تک پہنچے ان لوگوں کے لیے جو کشتی نجات میں ہیں، جو آ گئے جنہوں نے اہل بیت کی پیروی کر لی، ان کے لیے پیغام. جب نوح نے کشتی تیار کر لی اور اس میں جن کو سوار کرنا تھا سوار کر لیا تو حکم آیا کہ جانوروں کو بھی لے لو. کہ یا اللہ، شیر بھی اس میں، یہ بکری بھی اس میں، یہ ہرن بھی اس میں. یا اللہ یہ تو یہاں کیا ہوگا اس کشتی میں؟ وہ اس کو کھائے گا، وہ اس کو مارے گا. یہ میں کیسے سنبھالوں گا اس کشتی کو جہاں اتنے دشمن ایک دوسرے سے؟ وہ سب کے سب اس کشتی میں آ گئے. کہا نوح، یہ دشمنی ان دونوں میں ڈالی کس نے؟ کہا تو نے یا اللہ. کہا بس، تو میں نے یہ قانون بنایا ہے
کہ وہ دشمنی جو فطرت میں نے ڈال دی ہے اس کشتی میں آنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ اس کشتی میں آنے کے بعد وہ دشمنی بھی ختم ہو جائے گی جو میں نے فطرت میں ڈالی ہے. تو وہ دشمنی کیسے باقی رہ سکتی ہے جو تم نے خود ہی پیدا کر لی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو اس کشتی نوح میں ہے اگر ہے اور اس نے کہا یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو بس اس کشتی کی وجہ سے سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. اب ہم سب ایک ہیں. کوئی دشمنی کا تصور نہیں ہو سکتا. ایک مومن کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا, مخالف ہو ہی نہیں سکتا. ایک گروپ کا, ایک سینٹر کا, ایک عالم کا, یہ پوری قوم ایک ہے. جو بھی اس کشتی میں ہے, اس کشتی میں آنے کے بعد فطری طور پر ایک برادری, ایک خصوصی وہ وحدت پیدا ہو جاتی ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں جب زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی, انی سلم لمن سالم وحرب لمن حارب. میری دوستی اور دشمنی اس کا معیار میری ذات نہیں ہے. میرا کون ہے دوست؟ وہ نہیں جو میرا دوست ہے اس سے مجھ کو فائدہ پہنچا, میرا بزنس اس سے چل رہا ہے. نہیں, میرا دوست کون ہے؟ اے مولا جو آپ کا دوست ہے بس وہ میرا دوست. جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن. بس میری دشمنی اور دوستی کا معیار یہ کشتی نجات ہے. اب جو اس کشتی میں آ گیا اختلاف کی گنجائش کشتی میں آتے ہی ختم ہو گئی. لہذا یہ پوری قوم جو اہل بیت کی ماننے والی ہے, یہ جو علی کو امام المتقین مانتے, انہیں متقی ہونا ہے اور انہیں اس کشتی میں حقیقی معنی میں سوار ہونا ہے. اور یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں. دیکھیں یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں. اب میں تقویٰ کی ایک اور ڈیفینیشن اسی کشتی سے ایک جملے میں پیش کر دوں. جب کشتی میں کوئی سوار ہوتا ہے تو کیا اس کا اختیار رہ جاتا ہے کہ جب چاہے چلے جب چاہے رکے, یا وہ کشتی کے تابع ہو جاتا ہے؟ جہاں کشتی رکی وہ بھی رک گیا, کشتی چلی وہ بھی چل پڑا. یہی نہیں, وہ اپنے حرکت و سکون کا بھی مالک نہیں ہوتا, وہ اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے. ابھی بیٹھا ہے تو اس طرف کو ہل گئے, اس طرف کو جھک گئے, آگے کی طرف کو جھک گئے, پیچھے کی طرف کو ہٹ گئے. کیا ہو رہا ہے؟ کہ وہ اصل میں کشتی ہے جو ہل رہی, ہم نہیں ہل رہے. کشتی کا جو حرکت و سکون ہے اس کے تابع ہو جاتا ہے حرکت و سکون اس کا جو کشتی پہ سوار ہوتا ہے. اب ہمیں معلوم نہیں کیا حرام ہو کیا حلال, ہم طے نہیں کریں گے. یہ کشتی جو بتا دے گی رک جاؤ, ہم وہاں رک جائیں گے, چلو ہم وہاں چلیں. ایک کشتی کے تابع کر دیں اسی کو تقویٰ, بس یہ تقویٰ ہے. اور یہی وہ متقی ہے. یہ سب باتیں ایک ہی ہیں, کسی طریقے سے کیلکولیٹ کر لیں آپ کو رزلٹ ایک ہی آئے گا کیلکولیشن. حسین کو خاص طور پہ کشتی نجات کا, کشتی نجات ہے حسین. یہ جو عزاداری ہے جو ہم آتے ہیں بہت بڑی برکت ہے. یہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں. اپنا کنیکشن, آپ کا جو رابطہ ہے, آپ کا جو تعلق ہے اس کو آپ قوی کرتے ہیں, مضبوط. سعادت ہے اور کوشش کریں کہ اس میں اضافہ ہو, کمی نہیں. اور پورے طور پر کوشش کرنا صرف آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ حسینیت میں بار بار پورے عشر میں نہیں بات کی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. کیا وجہ ہے کہ نوح آخری وقت تک اپنے بیٹے کو بلاتے رہے. بیٹے کو نہیں, انہوں نے سب کو بلایا. بیٹے کو اس لیے بلایا کہ زیادہ قریب تھا, تو جو جتنا قریب آپ کے کسی طرح بھی ہے اس کو اس کشتی میں بلانے کی کوشش کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری. انٹروڈیوس کریں کون ہے حسین. آؤ ذرا دیکھو, یا شب عاشور, ذرا دیکھو وہ جو کیا وجہ ہے, کہاں ہے, یعنی کیا سبب ہے. آپ سوچیں, غور کریں.
ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے، یہ یقین کر کے ان میں تو ہر ایک کو یقین تھا. اس پہ بھی غور کیجیے، عجیب بات ہے، واقعی یہ عجیب. یہ ہسٹری میں ایسا ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہوا ہے، سب کو معلوم تھا کہ یزید باطل پر، سب کو معلوم تھا کہ حسین حق پر، تو ایٹ لیسٹ مقابلے پر نہیں جا کے بیٹھ جاؤ خاموش. وہ بھی صحیح نہیں تھا، وہ بھی جائز نہیں ہے. اگر امام وقت قیام کرے اور کوئی گھر میں بیٹھ جائے وہ بھی اسی کی طرح ہے جو مقابلے پر جنگ میں آیا. لیکن اس کے کم سے کم میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کو اگر معلوم ہے، خود کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین کامل ہے کہ میں آپ کو قتل کر کے جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا. یہ عمر سعد نے کہا امام حسین، جنت کی بو نہیں سن سکتا. I know that for sure. کب پھر کیوں جنگ کرنے آ رہا؟ کب اس کو ملک رائے ملے؟ ہر ایک جو آیا تھا اس کو کچھ دنیا کا فائدہ مل رہا تھا. یہاں کی تقوی کی کرنا، جب تقوی ختم ہو جاتا ہے تو انسان اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے. تقوی ختم ہو جاتا ہے، دنیا بس دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا، اور جس نے دنیا کو ٹھوکر ماری اس سے بھی وعدے کیے گئے تھے، وہ خور علیہ السلام بن گئے. اور اتنا اس کا رتبہ بلند ہوا کہ اس کی قسمت میں فاطمہ کا رومال آیا جو اس کے سر پر باندھا حسین نے زخم کے بعد. یہ اور بات ہے کہ حسین کے زخم پر کوئی رومال باندھنے والا نہیں. یہ ہے شب عاشور ہے. کیسے یہ صرف چند افراد کیسے، کیونکہ یہ تقوی کی اعلیٰ مرحلوں پر تھے، اعلیٰ مقامات طے کر چکے تھے. یہ وہ مدارج جو تقوی کے ہیں ان کی بالا ترین درجے پر فائز تھے اصحاب حسین بن علی، بہت ہی متقی تھے. اسی لیے حسین کا کس طرح ساتھ دیا ہے کہ شب عاشور جب حسین نے چراغ بجھا دیا، کہہ بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس لیے میرے ساتھ رہ گیا ہو کہ اس نے میری بیعت کر لی، تو میں بیعت تمہارے دلوں سے اٹھا لیا، جاؤ تم آزاد ہو، اب جس کو جانا ہے چلا جائے. اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ لے گا، تمہیں چراغ گل کیے گا. چراغ بجھا دیے گئے، اندھیرا ہو گیا، اب چلے جاؤ. تلواروں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے، تلواروں کے ٹوٹنے کی صدائیں آ رہی ہیں، اور تلواروں کے نیاموں کی ٹوٹنے کی صدائیں. اور اس موقع پر کسی کی طرف سے گریے کی آ رہی ہے آواز، کوئی رو رہا ہے، کوئی سسک رہا ہے. حسین نے پھر سے چراغ کو روشن کیا. اصحاب حسین نے ہاتھوں کو جو آقا کب تک ہمارا امتحان ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا، عمود خیمہ سے سر لگائے عباس بھی رو رہے ہیں. عباس کیوں رو رہے ہو بھائی؟ کہ آقا آپ نے یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ تم بھی چلے جاؤ اور میرے عزیزوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاؤ، میرے عزیزوں کو لے کے چلے جاؤ ساتھ میں، اس لیے کہ عزیز صرف میرے خون کا پیاسا ہے. تم چلے جاؤ گے تو عزیز تمہیں کچھ نہیں کہے گا. مولا کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ حسین سب کو دعا دیتے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے کہ جہاں حسین نے اس کے بعد بتایا ہے کہ کل کون کون شہید ہوگا. محضر شہادت میں کس کس کا نام ہے، پوری فہرست پڑھی ہے. اور اس موقع پر ایک نام رہ گیا تھا تو بچہ رونے لگا، چچا جان میرا نام نہیں ہے. بیٹا یہ بتاؤ کہ تم اس موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ اور اس وقت آواز آئی تھی احلی من الاسد. اور یہ وہ موقع تھا جہاں حسین نے ایک ایسی شہادت کی خبر دی. جب قاسم نے کہا کہ باپ کے چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ تمہارا نام ہے بیٹا، نہ صرف تمہارا نام ہے، تمہارے بھائی اصغر کا بھی نام ہے. جیسے کہا بھائی اصغر کا بھی نام ہے. تو اس موقع پر ایک مرتبہ پھر تڑپ جاتے ہیں قاسم. اصغر کا نام، 6 ماہ کا میرا بھائی، وہ کیسے جائے گا میدان میں؟ وہ تو جا نہیں سکتا میدان میں. ایک ہی صورت ہے کہ دشمن آ جائیں خیموں میں. کیا یہ دشمن خیموں میں آ جائے؟ تو حسین نے اطمینان دلایا تھا، نہیں میرے لال،
دشمن خیموں میں اس وقت نہیں آ سکیں گے، میں لے کر جاؤں گا اصغر کو اپنے ہاتھوں پر، میں بلند کروں گا۔ تھوڑا اطمینان ہوا۔ یقیناً یہ شہادت اصغر بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت سے کم ہے قاسم کی نظر میں کہ خیموں میں آ جائے ظالم، جہاں بیویاں ہیں آ جائے ظالم۔ ہاں، بیویوں نے اس وقت قاسم کو بہت یاد کیا ہوگا، شام غریبہ میں جب چادریں چھن رہی تھیں، جب سکینہ کو تماچے مارے جا رہے تھے، آواز دی ہوگی اے قاسم، اس وقت تڑپ گئے تھے سن کر، ذرا آگر دیکھو خیموں کا کیا حال ہے، بیویوں کا کیا حال ہے۔ بس آزادار ہو، شب عاشور امتحان ہو گیا، امتحان ہو گیا۔ بیوی آج کی رات بڑی رونق کی رات تھی، ہر خیمے میں ہر بیوی اپنے شہید کو تیار کر رہی ہے، لیکن اب جو رات آنے والی ہے شام غریباں، یہ خیمے اجڑ چکے ہوں گے، اکبر نہیں ہوں گے، قاسم نہیں ہوں گے، اور محمد نہیں ہوں گے، عباس نہیں ہوں گے، حسین بھی نہیں ہوں گے، ارے اور تو اور اصغر بھی نہیں ہوں گے، یہ جھولا بھی اجڑ جائے گا، یہ آغوش بھی اجڑ جائے گا۔ سخت ترین امتحانوں میں سے ایک امتحان حسین کا اصغر سے امتحان تھا، اور یہ حسین ہے، میں تو کہتا ہوں کہ حسین تو ہیں، وہ تو امام وقت ہیں۔ سلام رباب پر ہو جس کو اللہ نے 2 بچے دیے تھے، ایک کربلا میں رہ گیا، ایک شام میں رہ گیا، اور کس طرح صبر کیا ہے اس بیوی نے۔ جب حسین اکیلے رہ گئے ہیں، تنہا رہ گئے، اکیلے حسین آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصر، بآواز بلند روئیں، بآواز بلند روئیں۔ ابھی آپ کی آوازیں اتنی بلند نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے شب عاشور۔ بیوی آئی ہے یہاں، آج آپ کو غصہ دینا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، علی کے ایک صحابی سے معاویہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے علی سے جدائی میں، تم کتنا تڑپتے ہو علی کی جدائی میں۔ عجیب جملہ اس نے کہا تھا ایسا تڑپتا ہوں کہ جیسے ایک ماں ہو ذبح واحدها علی صدرها، جیسے کسی ایک اکلوتے بیٹے کو کسی بوڑھی ماں کے سینے پر اس کا سر رکھ کر ذبح کر دیا جائے، وہ کتنی بے چین ہوگی۔ اکلوتے بیٹے کو اس کا سر سینے پر رکھ کر ذبح کر دیا جائے، اس ماں کو چین آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا زندگی میں۔ اسی طرح مجھے چین نہیں آتا علی کے بغیر، اس طرح رویا یہ علی والے، یہ حسین والے اس طرح گریا کرتے ہیں، ایسے تڑپتے ہیں۔ اور یہ شب عاشور غصہ دے رہا ہے، ہاں آزادار ہو۔ حسین خیمے میں آتے ہیں، آواز دی حل من ناصر، اکیلے حسین۔ جب میں مجمع دیکھتا ہوں اور بھائی کا مشورہ، یہ میری اللہ مولا، کاش یہ پورا مجمع ہوتا، اے ہم دشمنوں کو قریب نہ آنے دیتے۔ یہی تو ہم تڑپتے ہیں، لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ ہماری تڑپ یہی ہے، شہادت کے شوق کی ہماری طرف ہے، یا لیتنا کنا معکم کی طرف ہے۔ یہ لبیک یا حسین، یہ آج آپ کا کہنا آسان ہے، بہت آسانی سے کہتے تھے لبیک یا حسین، مگر معلوم ہے کس نے کہا تھا سب سے پہلے لبیک یا حسین؟ جب حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصر، تو کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئی تھی لبیک یا حسین۔ اور حسین نے کہا تھا میں نے تم کو نہیں بلایا ہے اے میرے ساتھیوں، میں ایک آواز دے رہا ہوں، پھر آواز بلند کی ہے۔ جب آواز بلند کی، خیموں سے رونے کی آواز آئی،
حسین آتے ہیں بہن سے، ابھی حسین زندہ ہے. رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آپ کی آواز سن کے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. کیا درد تھا آواز میں حسین کی کہ ننا سے بچہ تڑپ گیا، خود کو جھولے سے گرا دیا. اور آقا اب حسین کسی کی گود میں بھی نہیں آ رہے ہیں، یہ اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہے ہیں. آقا یہ سننا تھا کہ حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں اچھا میں آ رہا ہوں، میں جانتا ہوں میرا لال کیا چاہتا ہے. اندر داخل ہوئے، ہاتھوں کو بڑھایا، ہمت کے بیٹا باپ کی آغوش میں آ گئے. حسین نے ننھے سے بچے کو پیار کیا. بیٹا میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، عجب نہیں جو اصغر کہنا چاہتا ہوں بابا، وہ مدینے سے چلتے ہوئے آپ نے میرے کان میں جو بات کہی تھی اس کا وقت آ گیا ہے. مولا میں آپ کی حمایت کے لیے چلنا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں میدان میں، میں خود نہیں جا سکتا، مجھے لے کر چلیں. حسین لے کر چلے. جب نکلنے لگے خیمے سے تو کیا دیکھا؟ اصغر کی ماں در خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے. وہ در خیمہ پر رباب کو دیکھا. رباب میں تمہارے بچے کو لے کر جا رہا ہوں. کہا مولا لے جائیں، اگر اجازت ہو تو ایک لمحے کے لیے میرے بچے کو میرے ہاتھ میں دے دیں، میری آغوش میں، اگر اجازت ہو. ہاں لے دو. رباب باتیں کرنے لگی. خدا جانے کیا کیا باتیں کی ہوں گی بیٹے سے. عجب نہیں جو یہ کہا ہو میرے لال تم جاتے رہے ہو، مجھے معلوم ہے جو بھی اب تک گیا ہے واپس نہیں آئے، اور میرے آقا لے کر جا رہے ہیں پانی کے لیے، میں جانتی ہوں تمہیں پانی نہیں ملے گا. ارے جن لوگوں کو اکبر پر رحم نہیں آیا وہ تم پر رحم کیا کریں، جو قاسم پر رحم نہیں کھا رہے ہیں تم پر کیا رحم کریں. مگر جاؤ بیٹا، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرا دل کہتا ہے یہ باتیں ہو رہی ہوں گی. جاؤ، جب جاؤ نا تو دیکھو ابھی تک جو بھی گیا ہے جب تک زندہ رہا حسین کو آنچ نہیں آئی. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی تیر حسین کو لگ جائے. میں جانتی ہوں بہت چھوٹے ہو، مگر یہ بھی جانتی ہوں تم علی کے پوتے ہو، اور جانتی ہوں تم حسین کے بیٹے ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں تم اکبر کے بھائی ہو. میں جانتی ہوں عباس کے بھتیجے ہو. تمہارے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ جملے کو یاد رکھیے گا. بس حسین لے کے چلتے ہیں، حسین کے حوالے کر دیا بیٹے کو، یہ لے لیجئے. آقا نے حسین نے بچے کو لے لیا اپنی آغوش میں، لے کر چلے. ایک مرتبہ آ کر ایک مقام پر کھڑو کے آواز دیتے ہیں اے ظالموں اس بچے کو لایا ہے. اس بچے کو لوگ سمجھے قرآن لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ آفتاب کی تمازت تھی، گرمی تھی، اس سے بچانے کے لیے ابا کا دامن ڈال دیا تھا چہرے پر. ابا کے دامن کو ہٹایا تو ایک چاند سا چہرہ سب کو نظر آیا. یہ منظر سوچ لے، تصور کر لے انسان اگر اس منظر کو، تو اندازہ کیجئے کہ وہ دشمن، وہ سنگ دل منہ موڑ کر رونے لگے. اس نے کہا کوئی ہے پانی پلانے والا؟ تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اگر میں نے بیعت نہیں کی تو میں نے نہیں کی. اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ تم اسے کیوں پانی سے محروم کیے ہوئے؟ پانی پلا دے کوئی لا کر اس کو. پھر حسین نے کہا اچھا شاید تم یہ سوچ رہے ہو حسین پی لے گا پانی. میں سمجھتا ہوں حسین کے لیے بہت سخت تھا یہ مرحلہ، کتنا مشکل تھا. میرے آقا میرے مولا کریم کے سارے مرحلے حسین نے سارے مرحلے طے کیے ہیں. یہ مرحلہ بھی یا اللہ میں اس امتحان کو بھی پاس کرنا چاہتا ہوں. کہا اگر تم یہ چاہتے تو میں حجت تمام کرتا ہوں، میں اس بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم خود آ کر اسے پانی پلا دو. کیا مظلومیت کی انتہا ہے. حسین نے جلتی ہوئی خاک پر اصغر کو لٹا دیا. تھوڑے قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے، آؤ تم خود آ کر اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. مگر کسی کو رحم نہیں آیا. حسین آگے بڑھے، اب میں دیر تک جلتی ہوئی زمین پر اصغر کو نہیں لٹا سکتا، میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ. اگر میرے بیٹے کو بتا دو کتنے پیاسے ہو، تم حجت خدا کے بیٹے ہو. آج ایک مرتبہ ننھے سے بچے نے اپنی زبان پھیرنا شروع کی. اس منظر کو کوئی برداشت نہیں کر سکا. ہونٹوں پر زبان پھیر رہا ہے
کچھ انقلاب آ سکتا ہے، آواز بھی ہوئی مولا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرتے۔ تیر، وہ تیروں سے شعبہ جس سے اونٹ نہر کیے جاتے تھے، وہ تیر ایک مرتبہ چلتا ہے، وہ تیر چلا ہے، تیر کی پرواز کی، اصغر کی طرف وہ تیر، گلے کا نشانہ لیا گیا ہے، چاند سا ننھا سا گلا، تیر اصغر کے گلے پر لگا۔ جملے کیا ہیں تاریخ کے؟ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْحُسَيْنِ، تیر کھا کر بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ پلٹ گیا۔ یہ پلٹا کیوں؟ یہ پلٹنے کا کیا مطلب؟ کیا اس لیے کہ تیر بڑا تھا، بچہ چھوٹا تھا، وہ تیر کے ساتھ پلٹ گیا بچہ۔ اب یہاں آپ نے سنا ہوگا، بس اسی میں تمام کریں دو فقرے اور آپ کی جمع تمام عاشق عاشور پرسہ دیں، جتنا ہو سکے یہ رات پھر اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا اسے موقع ملے گا پرسہ دینے، بآواز بلند رو کر پرسہ دیجیے، نہ روئے جائے تو رونے کی کوشش کیجیے، حکم ہے، صورت کی بنائے، اور کیسے ایک کوئی پتھر ہی ہوگا جو نہیں روئے گا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ پتھر بھی روتے ہیں، پتھر سے بھی نہریں جاری ہوتی ہیں، قرآن نے کہا۔ یہ تو دل ہے، یہ بھی مومن کا دل ہے، یہ بھی حسین بس دو فکرے آپ نے بہت سنا ہوگا، میں بھی بچپن سے سنتا آیا ہوں، اور یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہوگا کہ جب تیر لگا ہے تو بچہ مسکرایا ہے، اصغر مسکرائے تیر کھا گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے کی فطرت کے خلاف ہے، بچے کو چوٹ لگتی ہے روتا ہے، چوٹ بچے کو لگتی ہے روتا ہے، یہ بچہ مسکرایا کیوں؟ یہ اعجاز ہے، لیکن مسکرایا کیوں؟ تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ہو سکتا ہے وہی بات ہو کہ بچہ مسکرایا اس لیے کہ جب چلا تھا تو ماں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا بیٹا جب تک تم زندہ ہو باپ کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ جب تیر لگا مسکرایا اس لیے ہوگا کہ اماں تیر پہلے مجھے لگا پھر بابا کے بازو کو، مگر اماں معاف کرنا میں تیر کو روک اس لیے نہیں سکا کہ گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ بس ہمارا حسین اس بچے کو جو ہاتھ پر منقلب ہو گیا ہے لے کر چلے، یہ نمبر سے بچہ جسے اگر اب نہ مارا جاتا تو چند لمحوں میں خود اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، اتنا پیاسا بچہ، اسے مارا گیا ہے باپ کے ہاتھ میں، باپ کی آغوش میں۔ ایک مرتبہ حسین لے کے چلے، حسین نے تو اس بچے کے اس جنازے کو اور اس لاشے کو دیکھا اور برداشت کر لیا، آگے بڑھتے ہیں۔ کسی موقع پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ حسین اس انداز سے کسی مسئلے میں آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہو۔ کیا وجہ ہے آج حسین آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آگے بڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه و تسلیما۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جیسے آگے بڑھتے تھے سوچتے تھے کہ میں کیسے آواز دوں ماں کو، کیسے کہوں رباب اپنے بچوں کو لے جاؤ، پیچھے ہٹتے تھے پھر کہتے تھے اب تو بچہ ذبح ہو گیا ہے چلو ماں کو دیدار کرا دوں، پھر آگے بڑھتے تھے۔ علی کا لال آج حسین جیسا شجاع ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ماں سے کہہ دے کہ بیٹا تمہارا ذبح ہو گیا، آ جاتے، لیکن آخر میں کہا نہیں اب آواز دے ہی دوں، کھڑے ہوئے آواز دی رباب تمہارا بچہ آ گیا۔ رباب در خیمہ پر آتی ہیں سر کو جھکائے ہوئے، آقا میرے بچے نے پانی پی لیا۔ ایک سوال یہ آیا
آقا میرے بچے نے پانی پی لیا. ابھی حسین جواب دینا ہی جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ننھی سی بچی آئی, آ کر بابا کے دامن کو تھام لیا اور تھام کر کہا بابا اصغر کو پانی پلا. سکینہ پیاسی رہ گئی. اب یہ تو سوال آ گئے. حسین نے دونوں کا جواب ایک ہی طرح دیا. ایک مرتبہ بابا کا دامن ہٹایا, اصغر کا لاشا سامنے, ماں نے ایک ہی جملہ کہا میرا لالا بزنو کے